خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب مبين صلوات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 بار کو شریف پڑھ کے قبلہ صاحب دے جوان برو من مرحوم مغفور دے حساب سے الرحمن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله والله احد الله الصمد بسم الله بسم الله اللهم هذه هدية منا ونم الصواب هذا القرات الى ارواح المرحومین بحق محمد وعلى المعصومین. دعا ہے مالک اس بچے کے درجات بلند فرمائے، مرحوم دی والدہ اور قبلہ صاحب حوصلہ اور شکیبائی نصیب فرمائے، انہاں دے اجور دے وچ اضافہ فرمائے، مرحوم دے بچیاں دی عمر دراز فرمائے، ترقیاں نصیب فرمائے. جتنے رل وسدے احباب متعلقین رشتہ دار عزیز ہمسائے قبلہ صاحب دی تسلی خاطر واسطے اور قبلہ صاحب نو حوصلہ دماغن واسطے تشریف لے آئے ہو. مالک تو ہم نے اس اجر خیر نصیب رب کائنات تو سارے اندے بچے ہیں حوادث سے زمانہ نے کو محفوظ فرما. جتنی حاجتاں لے آئے ہو بحق کی مادر امام حسین مالک تو انہیں پوریاں فرما. یوسف گم گشتی زہرا امام زمانہ دا جان ظہور ہو. بلند آواز دار سبحان ایک تعارف تو میرے عزیز نے پہلے کرا دیتا، وہ تعارف میرا ہے نہیں. میں نہ حجت الاسلام والمسلمون نہ علامہ ہاں نہ ہور کا شہبہ صاحب اقبال حسین یہ بڑا تعارف ہے جو میں قبلہ رمضان توقیر سے دبائی ہے. یہ میرا ٹھیک تعارف ہے. قبلہ صاحب دے واسطے میں پہلے بھی حاضر ہویا، لیکن میرا دل نہ کہ ایک مجلس بھی قبلہ صاحب کو پڑھا اور میں عرض کر گیا قبلہ سے کوئی موقع ملے میں نے بھی اطلاع فرماونا. انہیں اطلاع فرمائی، میں قبلہ صاحب کی خدمت حاضر ہو گیا. محفل بڑی پربرکت ہے اور مجلس سے عزائے امام حسین ہے. ہر دن ہر وقت دی ایک پہچان ہے، زمان دے لحاظ نال اور مکان دے لحاظ نال اور عنوان دے لحاظ نال. ماشاءاللہ بڑی بات ہے کہ زمان دے لحاظ نال آج یوم الخمیس ہے، جمعرات دا دن ہے. مکان دے لحاظ نال محفل دی جگہ مسجد ہے. عنوان دے لحاظ نال مجلس عزائے امام اور الحمدللہ اہل ایمان اکٹھے ہیں اور اہل ایمان اکٹھے بیٹھ کے میں کدھے پڑھے ہیں. قبلہ علامہ ناصر علی صاحب بھی ہیں، اعلیٰ توقیر صاحب بھی. میں کدھے پڑھے ہیں کہ اگر اہل ایمان اکٹھے بیٹھ کے اچھی اچھی صلوات پڑھیں تو دلوں دے وچ جڑا کوئی خشکا مسکا تھوڑا جہا رنجش نفاق ودا ہوندا ہے. جب مومن رل کے بیٹھ کے اچھی اچھی صلوات پڑھیں تو وہ اپنے آپ دور ہو جاتے ہیں. رب کائنات نے اتنا بڑا ملک بنایا، اتنے بڑے ملک نو فرمایا للہ ملک السماوات والارض. دیکھو بھائی اپنی ملکیت کا کبھی خیال نہ کرنا، زمین اور آسمان کی ملکیت میں اللہ کی. تو اس کے بعد اس زمین دے وچ موجود معلوم غیر معلوم خزانے
بہت ساری ایسی چیزاں جڑیاں نو انسان بڑا ہم سمجھدا ہے اور انہاں نو قیمتی سمجھدا ہے، فرمایا اے بھی ذہن نشین کر لینا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین میں اور آسمان میں جو کچھ ہے یہ میرے اللہ۔ انہاں مخلوقات دے وچوں ایک ایسی مخلوق بنائی جنہوں اپنی کرم نوازی اور فضل دے نال اپنے خطاب دے قابل سمجھیا، اور اس مخلوق دا نام ہے حضرت انسان۔ اللہ پاک نے انسان نو اپنے قرآن وچ بہت زیادہ خطاب فرمایا ہے، بھاویں مسلمان ہیں بھاویں غیر مسلم ہیں، کدی الناس تے عنوان نال یا ایھا الناس، کدی خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنو، کدی خطاب فرمایا یا ایھا الذین کفروا قل للذین کفروا۔ اس طرح رب کائنات نے تمام مخلوقات دے وچوں خطاب دے قابل حضرت انسان نو سمجھیا اور اس خطاب دا ذریعہ قرار دیتا اپنی کتاب قرآن کریم نو، جڑا خطاب فرمایا او دا نام ہے قرآن، چونکہ حکیم خبیر علیم اور عظیم ذات دی کلام ہے، ادا سمجھنا بڑا مشکل ہاں، تا فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، میرا پیغمبر اے قرآن میں انسانہ واسطے تیری زبان دے ذریعے آسان بڑھا دے۔ بعض اوقات آسان کتاباں دے وچ بھی انہاں دے توہو بالا کچھ راز موجود ہوندے نے جنہاں رازاں دا سمجھنا عام بندیاں واسطے مشکل ہوتا ہے، کئی سمجھایا کئی پڑھایا کئی سنایا، لیکن کچھ راز ہی ہو جائے ہوندے کہ جب تک انہاں نو عملی رنگ نہ دتا ونجے اتنے تک سمجھ نہیں آندے۔ میرے پیغمبر بیان کیتا، میرے علی بیان کیتا، سلسلہ چلدا آیا، لوح محفوظ تو نقل ہو کے جبریل لے آئے، میرے پیغمبر تک پہنچیا، وحی دیاں لوریاں نال پہنچیا، عربی دانا تک پہنچیا، لیکن اجا تک بھی قرآن کریم دا مولا امیر فرمایا قارہ بعید، ایدی گہرائی بہت زیادہ ہے، ایدہ سمجھنا بڑا لطیف اور ایدے وچ کچھ راز ہیں جڑے راز اجا بندیاں نو پتہ کوئی نہ۔ علامہ اقبال لاہوری صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیتا، فرمایا رمز قرآن از حسین آموختی، جڑے کہ قرآن دے راز ہیں نو کربلا سہرا دلال اپنے عمل دلال سمجھا۔ میں دوڑا قبلہ صاحب دے عنوان المہمان، اللہ پاک بھائی اوران دے حضور چیز اضافہ فرمائے، میری تمہید ختم ہو گئی۔ ہون انسان اگر اپنے مسائل دا حل تلاش کرنا چاہے تو قرآن کریم دا دعویٰ ہے وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي کتاب مبین۔ قرآن دا دعویٰ ہے کہ قرآن دے وچ رات و یابس کی طرف اشارات دے ذریعے، عنوان دے ذریعے، کلیات دے ذریعے سارے اشارے موجود ہیں۔ ہماری آج کی محفل کا جو عنوان ہے وہ ہے کہ بندے دی عمرہ ڈھیر ہونا چنگی گل ہے، تھوڑی ہوئے تامی کوئی ڈر نہیں، کوئی لمبی عمرہ کر کے فوت ہوئے تو کیا، کوئی چھوٹی عمرہ چلا جائے تو کیا، کوئی جوانی رحلت کر جائے تو کیا۔ سجن دشمن ہر قسم دے ہوندے، سجنا دشمنوں دا کیا ہوندا ہے، سجن دشمن تا دشمن موقع چوندے، انہاں وقتی طور تے کوئی تانا دے کے دوسرے دا دل جلاوڑا ہوندا ہے، کئی ہوندے جڑے آدھے پندن یار بڑا ارمان لگ گئے فلانے دا جوان پتر فوت ہو گیا ہے، تو کئی پہ آدھے ڈٹھائی نا ہون پوسوس پتا ڈٹھائی مویا سی نا جوان پتر، تو کیا انسان بڑا والا کیا ہے جے انسان نو دنیا تے بھیجیا وہ کیا فرمائندا ہے۔ سورہ فاتر پارہ 22 آیت دا نمبر 11۔ اس واسطے دسیا میں دے سارے مطالب بیان نہ کر سکتا، میرے کوئی اہل علم دوست مراجعہ فرمائے تو دیکھ سکتا ہے تھوڑے تھوڑے مطالب اسی گل کو مالک نے حل فرمایا، تو میں بھی اگلی تقریر یہ دو چار گلاں سمجھاؤں کہ عمر دے بارے کیا ہے۔ ویسے میرا تجزیہ ہے کہ سن شعور تو لے کے او اپنی آخری عمر تک چاہے اس حد تک بھی کوئی پہنچ جائے جو گلاس پانی دا بھی اپنے ہاتھ نال نہ پی سکدا ہوئے تے عزیز رشتہ دار چمچے نال پیویں
یا ہاتھ پکڑ کے او دے منہ نال گلاس لاویں تا بھی کوئی بندہ وس لگ دے مرن واسطے تیار ہے. کیا خیال ہے؟ میں بھولے تو نہیں؟ وہ بھی جڑا آپ بیچارہ پانی بھی نہیں پی سکتا وہ بھی مرن واسطے تیار نہیں. جے کوئی کہنو آکھے مر رہے دادا میں کو گال ہی کٹتا ہے. جے کوئی کہنو آکھے نا خضر دی عمر ہوئی لکھ سال جیوے تاریاں جتنا ودھے وڈی حیاتی ہوئی عمر دراز. آپ سے ہاں بھائی مرد نال پیار ہی سی مرد نال محبت ہی سی. انہیں گال نہیں یا میں بھولیا بیٹھے کوئی بھی مرن واسطے تیار نہیں ہے کسی صورت بھی. چاہتا اور بھی جی لما اور بھی جی لما. لیکن راز کیا ہے؟ درمیانی راز کیا ہے؟ کیا زیادہ جیونا فائدہ مند ہے؟ کیا تھوڑے جیون والے جڑے نے وہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے انہوں دا؟ راز بیان کیتا مالک نے فرمایا واللہ خلقکم من تراب. او بھائی اللہ پاک نے تو مٹی دے وچوں پیدا کیا. میں اس لفظ سے مٹی کے مجلس پڑھا میری شام تک چلی جائے گی. یہ مٹی اتفاقاً ساڑیاں نظریں حقیر ترین چیز شمار ہو دیئے. کہیں ملے ڈاٹے ہو کھانا کیا ہے مٹی سمجھ آئیے. اسا کو مٹا کیا خاک نتے سی بل پچھا بچی کیا خاک مٹی پا پرے کر. جے اگر کہیں آمن والے دی جھولیے چھ 2 لپ گندم پا دیو تا خوش ویند ہے. جے کہیں دی جھولیے چھ چونڈی مٹی دی پائیو کیا کہہ لے لڑنا بوس. ہاں تے جو کہیں دے سر دے ہوتے پھول سٹو سی بسم اللہ تے کہیں دے سر تے تھوڑی جی مٹی چا سٹو رنجو سی. لیکن یہ مٹی ہے کیا؟ آگا جان تو معذرت دے جان قبلہ حاجی ناصر علی بھائی توقیر صاحب کرو معذرت ساڑھے کے ممبری تھوڑے دے اشارے بھی ہوندے نے علمی محفل تو معذرت دینا. لیکن یہ مٹی ہے کیا؟ اگر اس مٹی نو غور دے نال اور اپنے فضل و کرم دی نگاہ دے نال اور لطف امین دی نگاہ دے نال اس مالک مٹی دے خالق نے دیکھا ہے تو اتنی بلند پایا نظر آئیے جو اسے مٹی جو انسان بنایا ہے. اسے مٹی جو انسان بنایا ہے اور اسے مٹی ایک انسان دا رزق رکھ چھوڑے ہیں. انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. پانی زمین تے پا کے اسے مٹی دے وچوں بندے دا رزق بنایا ہے. مٹی کوئی عام چیز نہیں ہے. اگر خالق دی نگاہ لطف پئیے تے اس قابل بنیے جو اس دے وچوں انسان بنے. اگر پیغمبر خاتم نے غور دے نال کائنات جو ڈٹھا ہے تا اپنے عالم علم لدنی بھرا جگاور دلیر حیدر کرار بابا حسنین شوہر بطول اخر رسول ولید الکعبہ علی جے بھرانو لقب دیتا ہے قوم یا ابا تراب. یہ مٹی کوئی عام چیز ہے نہیں ہے. اگر نگاہ خالق تو سرشار ہو تو انسان نکل آئے. اگر پیغمبر اسلام لقب دیونا چاہے تو علی جیسے بلند مرتبت بھرانو آکھیں ابو تراب. اور ابو تراب اتنا پیارا لگے کہ تفسیر البرہان نے لکھا یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. میدان محشر دے وچ کافر کہے گا اے کاش میں تراب ہوتا. لکھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے کہے گا ترابا لیکن وضاحت یہ ہے کہ وہ کافر بھی میدان محشر جا کے گا اے کاش کنت ابو تراب یا میں ابو ترابی ہوں وہاں علی والا ہوں. تراب اور تراب کیا ہے بلا ایک اور گل چھوٹی جی اور میں آگے چلا جاؤں گا. تراب میرے مولا امیر نے فرمایا بَعُدَ قَوْمٌ رُزِقُوا مَاءً فَالتُّرَابَ وَإِفْتَقَرُوا. اللہ دی رحمت تو دور ہے نو بندے جنہاں نو اللہ مٹی بھی دیتی ہے تے پانی بھی تے وقتا تیرا سب بکھیا. اللہ پاک جنہوں مٹی تے پانی دے دیوات آکھے میں بھکا. اور کہنی اس مٹی تے تسی غور کیتا اللہ خبر کتنی امین ہے
اور کتنی سمجھدار ہے، اور یہ مٹی کتنی انسان دی خدمت گزار ہے۔ جیویں جیویں انسان دیا ضرورتاں ڈھل دیا گیا، مٹی انسان دے نام نال انہیں حالت بدل دیا دیئے۔ جے تینوں اٹھ دی ضرورت آئی ہے تا مٹی حاضر ہے، جے تک ہانڈی بناونی ہے تا مٹی حاضر ہے، تیرے کول سنہ دی لوڑ آئی تا مٹی حاضر ہے، تینوں گارا لوڑ آیا تا مٹی حاضر ہے، کنک کڈنی آئی تا مٹی حاضر ہے، کھجی لاونی آئی تا مٹی حاضر ہے، انگور دی بیل لاونی آئی تا مٹی حاضر ہے۔ پرتھان انسان نو تمام عیبہ تو بچاون واسطے آغایان متوجہ سے وَيَجْبُ مُوَارَاتُهُ فِي الْأَرْضِ، مالک فرمیدہ جی مر ونجے نا تینو مٹی دے وچ چھپا دے، اس مرن والے نو مٹی دے وچ چھپا دیو۔ کیوں؟ اس واسطے تاکہ او دا بدن درندیاں دے نوچڑ تو بچ جاوے، اور او دی بدن دے تبدیل ہونے چ نکلن والی بدبو اس دی بے عزتی دا سبب۔ مٹی انسان نال کتنی ساتھی ہے۔ میں لگا رہا تو میرے اگلے مطالب رہ جان گے۔ ارشاد ہوگا خلقکم واللہ خلقکم من تراب، تمہارے اللہ نے تمہیں مٹی سے خلق کیا ہے، مٹی سے۔ مٹی سے بانا چنگا لگتا نہیں، خاک نشین ہونا، لیکن میں تو انہیں خاک نشینی دسے نا جدا اس دے اجر دا حساب کر لو اور اندازہ کر لو، اس سے لے میں 10 بھیجیا ہے۔ نمبر میرے ان سارے عزیزان کو روئے، ہر خاک نشینی ممکن ہے اس خاک نشینی دا مقابلہ نہ کر سکے۔ امام بارگاہ دی زمین ہوئے، روز عاشور ہوئے، عصر دا ٹائم ہوئے، اللہ قربان فرزند زہرا دی عظمت، مہینہ محرم دا ہوئے، دن عاشور دا ہوئے، وقت عصر دا ہوئے، اور امام بارگاہ دی زمین تے اگر کوئی خاک نشین ہو جائے اور خاک نشین ہو کے دو آنسوਆਂ دا خراج پیش کرے تو کم از کم اجر پہ دستا، کم از کم اجر پہ دستا، اور بہت بڑا اجر ہے۔ ایسے آدمی نو جنت جو حسین کی اماں دعا۔ خاک نشین کچھ بھی نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے، نوحہ نہ پڑھے، ماتم نہ کرے، صرف عاشور نو 10 محرم دی عصر نو خاک نشین ہو جائے، اس خیال نال جو اے وقت جدا رہوار دی زین تو لتھا ازارات اللہ۔ کم از کم اس کی قیمت کیا ہے کہ امام حسین دی اماں یہ جائے بندے نو دعا کرتے، امام حسین کی اماں اس کی اللہ پاک تو نبات شاد رکھے۔ ممکن ہے میرا جملہ تو 10ویں محرم تک یاد رہے اور میں بھی توڑے ثواب تشریح ہو جاؤں۔ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ، پھر تمہیں ہم نے اس خاک کو نطفے میں ڈال دیا، نطفہ بن گیا۔ ثم جعلکم ازواجا، وقت مرحلہ تو تہیں پہنچ گیا، قوم، اور ایک علی قرآن جو لفظ قوم تلاش کرو نا حیران ہو جاؤ کہ اللہ دی ذات نے پتہ نہیں کیسیاں گلہ توڑے نال کیتیاں نے، لقوم بکم معکم فیکم، ایک لقوم تلاش کرو نا، ایک لقوم کہ تمہارے لیے کیا بنایا ہے۔ جعل لکم الارض فراشا متاعا لکم ولانعامکم، پتہ نہیں کیا مالک فرمائیدہ کہ میں نے تمہارے لیے کیا بنایا ہے۔ ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہیں ہم نے زوج قرار دیا۔ الحمدللہ کھارے چڑھا، گھوٹ بڑھ گیا، گبرو جوان، دلہا صاحب اور گھر دلہن آگئی۔ ازواجا، تمہیں ازواج بنایا۔ وما تحمل من انسا وما تضع الا بعلم، کسی ہی مادہ کے شکم میں جب کوئی نطفہ ٹھہرتا ہے تو مجھے علم ہوتا ہے۔ وہ دی ذات نو مانو، ممکن ہے تیرا الٹرا ساؤنڈ کوئی مدت منگے
پھر جا کے بتائے، لیکن ادھر فوری طور پہ جو خالق ہے اس کے علم میں آ جاتا ہے۔ وَلَا تَزَوْ إِلَّا بِعِلْمِ، اور جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی میرے اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ میں اپنے موضوع میں لیا گیا وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ، نہیں عمر پاتا کوئی عمر پانے والا، یعنی جتنی عمریں 10 سال ہے، 15 سال ہے، 18 سال ہے، 20 سال ہے، 50 ہے، 60 ہے، 70 ہے، 90 ہے، سینکڑے تو آگا گزر گیا۔ ویسے تو اندر سیدھا پیا کہ سینکڑے تو آگا توڑے ٹپن دی ڈھیلے تے انتظار سے توڑے بہت سارے کیمرے، فیس بک، گوگل، نیٹ اور کیسے ہوندی ہے، سارے توڑی انتظار ہے۔ ہاں سارے بڑی انتظار ہے جو کہ فلانا ہوں 100 کو لوں آگے چلا گیا۔ تے بڑا کام خراب کیتا ہے دو چیزاں، فیس پوڈر تے فیس بک، انہاں بڑا کام خراب کیتا ہے، وچوں ہن پہچان نہیں رہ گئی۔ فیس پوڈر چی نہیں پتہ لگتا کالا کون ہے تے بگا کون ہے، تے فیس بک تے پتہ نہیں لگتا جو کون کیا ہے، کون شریف ہے تے کون ہے۔ بہت سارے اگر ساؤتھ آگے چلے گئے تو بہت سارے کیمرے تھوڑی انتظار ہے۔ لیکن یہ ہے کیا جیونا کسی بندے دے اپنے واسطے چوندا ہے، مر جاونا بندے دے اپنے واسطے چوندا ہے نا۔ یہ نظام ایسا ہے فرضا ما یعمر من معمر، جو کوئی جتنی عمر پاتا ہے، جتنا کوئی عمر پاتا ہے، یاد رکھ تیری ابتدا تو لے کے تیرے انتہا تک خدیرہ سمجھے کہ میں جب موت جیونا ہے نہ بلکہ وَنَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتِ وَمَا نَحْنُ مَسْبُوقِينَ۔ بابا یہ جیسے رزق، بیوی، اولاد، زمین، جائیداد، اقتدار، دولت، مارکیٹ، پیسہ، مویشی، بلندیاں، پستیاں، علم، تقوی تیرے مقدر میں ہے، اسی طرح موت بھی تیرے مقدر ہے۔ مقدر دا کسی نے پتا ہوتا ہے نہیں، کدا پتا لگتا ہے جب اللہ بجائے بھائی یہ گھڑی تو میرے مقدر ہے چاہے، بھائی یہ لاکھ روپے تو میرے مقدر ہے چاہے، بھائی یہ گھر تو میرے مقدر ہے چاہے۔ جب اللہ بجاندہ ہے تو پتا لگتا ہے موت بھی جدے آ جاندی ہے پھر پتا لگتا ہے اور مقدرات کسی نے کوئی پتہ نہیں۔ قبلہ صاحبان سمجھنے اسی بعض اوقات بچے نو پڑھیں گے ہیں کہ یہاں پہ فعل، اس فعل میں فاعل مقدر ہے، یہاں پہ ان مقدر ہے، یہاں پہ واو مقدر ہے۔ مقدر دا کیا معنی ہوتا ہے؟ چھپا ہوا۔ مقدر ہوندہ ہی وہ رڑا چھپے ہوئے ہو، پتہ ہی کوئی نہیں۔ کیا پتہ کسی لے اگر موت آ گئی ہے وہ چھپی کھڑی ہے تین تمہیں تا پتہ ہی اصل پتہ۔ اور اگر ایسا ہوئے تو کوئی نوجوان لڑکی کسی نال شادی کرنے واسطے تیار نہ ہوئے، کوئی جوان کسی بالڑی نال پر نیمڑ واسطے تیار نہ ہوئے، کوئی بندہ مکان بڑھاوڑ واسطے تیار نہ ہوئے۔ رحمت اور فضل خدا ہے کہ اس کی ذات نے انسانہ کو انہاں دی موت دا وقت چھپا رکھی ہے تاکہ نظام کائنات رواں دواں رہے۔ نعرہ حیدری! ہاں اور اگر ملے گا کوئی تو کسی میدان دے وچ گھوڑا بھجاندہ ہو یا علی ملے گا ہندے گھوڑے دے گو کسی آن کیا کیا مولا اے کمزور جیا گھوڑا تے پتلی جئی کمیز تے گو تیران دی بارش تے اٹھے ہوئے نیزے مولا کی پہ کریں دیو کی پہ کریں دیو سائن فرمایا تو خوفنی من الموت، علی نو موت تو ڈراوڑا ہے۔ اللہ ابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصدی امہ، تین پتہ ہی کوئی نہیں ابو طالب دا پتر موت نالی ان مانو سے جی میں دودھ پیوا ڈالا بچہ ماں دی چھاتی نال مانو سے۔ موت عمر دا پتہ کیا زیادہ عمر ہوئے تو چنگی گل، تھوڑی ہوئے تو چنگی گل نہ۔ ایک نکتہ ذہن نشین رہے جو جتنی بھی ملی ہے
وہ دے خرچ دا طریقہ کیا ہے؟ میری پوری تقریب دا رخ جو کچھ لبے وہ دے خرچ دا طریقہ کیا ہے؟ تیرا تا مزاج ہے، تین معلوم ہوئے تیرے کول 2 لاکھ روپیہ ہے تو انہوں بڑے خیال نال خرچ کرے نہیں، یہ موک گیا تو ڈھیر سارے کام رہے ویسے کہتا ہے یہ بھی سوچی ہے جو جڑی دا پتہ ہی کوئی نہیں عمر دا انہوں کیویں خرچ پہ کریں موک گئی تو کتنے کام رہے ویسے کتنے کام رہے ویسے میرے نال بیٹھے ہو قبلہ سے میں شاید تھوڑے بہت ہم عمر ہوئے میرے نال بیٹھے ہو احباب معاف رکھا ہے اگر جناب 60 سال دے ہو گئے تو میری کیلکولیشن اور میرے اندازے مطابق 45 سال جناب نے دنیا واسطے گزارے ہیں 15 سال نیند واسطے اور آخرت واسطے یہ میرا اندازہ ہے تو اسی آئندہ حساب کرو جنہا صرف فریضہ نماز پڑھی نہیں کچھ اور کامی نہیں کی دیکھی تھی اس نے میں تھوڑا جہاں نرمی کریں نا جو آج دے صبح 7 بجے تو طلوع ہومن والے سورج تو لے کے اس مجلس تا دورانیہ کٹ کے تے شام نو تقریباً 5:30 پونے 6 بجے غروب ہومن والے سورج تک جتنے گھنٹے دا دورانیہ ہے اسی چون آخرت واسطے کتنا خرچ کیتا سا اور دنیا واسطے کتنا خرچ کیتا سا دنیا واسطے کتنا خرچ کیتا سا شہوت پرستیاں لذت جویاں مال اندوزیاں تفریح ناک مراحل دے شوق لہو لابچ مشغول جدہ دا نیٹ آئے مصیبت ہون تک یو دیتے بال گیمہ کھیڑ دے اتنا مشغول ہو گئے اصلا قرآن کتنا پڑھے اس وقت تک قرآن کتنا پڑھے میں بڑا حیران ہویا آیان کو معذرت دینا کہ جیڑا لباس حضرت امام رضا علیہ السلام نے دعبال خزائی نو دیتا ہے فرمایا دیبل اس لباس نو عام نہ سمجھیں اس لباس تیرے امام نے اس لباس نو عام نہ سمجھی اس لباس تیرے امام نے 30,000 رکعت نماز پڑھیے 3,000 ختم قرآن کی ذرا حساب فرماؤ حساب فرماؤ ایسا کہتے شاید میرے تساری عمر دے بھی شمار پیدے جامن ختم قرآن 3,000 3,000 رکعت نماز پڑھیے 3,000 ختم عمر جتنی بھی ہے بندہ پرور نراز نہ ہو وہ دے خرچ نو کیلکولیٹ کر انہوں کدے خرچ پہ کرنا ہے جتنی گزاری بیٹھے ہیں وہ کدے گئی ہے جتنی باقی کھڑی ہے وہ دے کیا منصوب ہے وہ دے کیا اتفاق ہوتا بندے دی عمر ڈھالنے لگے پال جو عمل دا پریشانی بدی ہے پالنی جگہ ہے کٹھا کرنا ہے پترہ واسطے دکانہ بڑھاونی ہے بالا واسطے کوئی زمین بھی کہہ رہا اور لینا ہے وہ دا جا مکان بڑھانا فلانے دی کوٹھی کاج نہیں فلانے دا فلانا رولا ساری زندگی تو بندہ پرواری سے دے وچ گزر گئی ہے ذرا حساب کرنا اس عمر نو بھاویں جتنی بھی ہے خرچ کی دیکھا خرچ کی دیکھنا ہاں اور واقعا میں طلاب کرام نو ایک چیز دی طرف تشویق دے رہے سا چھوٹے چھوٹے آسے میرے خیال کوئی 12-13 سال دا ہو سا مدرسیانے دے حوالے مولوی صاحبان دی نگاہ ہے بھائی خبردار یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا سویرے سویرے شور شرف اٹھو نماز دا ٹائم ہو گیا ہے بیٹھ کے تلاوت قرآن کرو ہے خبردار جلدی کرو ناشتہ اور سبق پڑھنے نے پھر سبق پڑھنے تو بعد پھر دے پھر قوم المقدسہ اور پھر اس بعد پڑھانے نے ہے دے جانا ہو دے جانا واقعا طالب علمی دی زندگی اتنی روشن اتنی تابناک اتنی پر رونق اتنی نفع مند زندگی ہے ایدہ لمحہ الحمدللہ خدمت دین دے نال مربوط ہے میں کوئی ایڈا چنگا طالب علمی کوئی نہ میں چنگے طالب علمہ در کون پہ دس ہے میں پتہ نہیں کما جا طالب علم لیکن طالب علمی دی زندگی
اللہ اللہ کیا زندگی ہے. ذرا اپنی زندگی دی مشغولیات دے ہوتے نظر رکھو. سمنا کتنے بجے, جاگنا کتنے بجے, رات لمبی ہو گئی تو کیا کرنا ہے, دن چھوٹا ہو گیا تو کیا کرنا ہے, جتنی گزاری بیٹھے کتنا پایا کتنا کھویا, بات ختم کر. لیکن کوئی راز کس طرح ہو سکتا ہے, کون سی اطمینان بخش زندگی ہے. فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اور اہل کتاب جوتا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں یَوُدُّ جو یہ پسند کرتے ہیں لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ کہ اے کاش انہاں دی عمر 1000 سال ہو گیا. کیا خیال ہے, عمر جتنی ودی لگی رہتی ہے اتنے مشکلات. میں تو جلدی چھٹی دینا کہ دور دور دے سنگتی بھی بیٹھے ہو سو سفر بھی کرنے سنے, لیکن میں تو سارے نہ دور دے سنگتی تو چھٹی دینا, لیکن نتیجے تک پہنچے. کچھ ایسے بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں جیوں 1000 سال. کتنا 1000 سال. فرمایا وَمَا هُوَ بِمُزَازِهِ مِنَ الْعَذَابِ لَوْ يُعَمَّرْ کہ اگر وہ 1000 سال کا بھی ہو جائے تو اسے یہ عذاب سے نہیں بچا سکتا. معلوم ہوا قرآن اشارہ پہ کرتا ہے کہ اپنی عمر کو انج نبھا جو تو اس عمر بھاویں تھوڑی ہوئی کہ بھاویں ڈھیر, اللہ دے اس عذاب تو بچ جاویں. جن کی تھائی فرمایا عذاب شدید, کہ تھائی فرمایا عذاب مہین, کہ تھائی فرمایا عذاب علیم. دردناک ہے, شدید ہے, اہانت ناک ہے. اور میں نے اس وقت آیت پوری الفاظ یاد نہیں لیکن مفہوم آیت اس طرح ہے کہ میدان معاشر بہت سارے بندے کھڑے ہو سن, جڑے آدھے کھڑے ہو سن کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے کوئی سارا میرے کو لے لیا اور میں وہ عذاب دے کو نجات پہنچا. اس سب کچھ دے دے ماں کہ میں نے عذاب دے کو نجات پہنچا. کامیاب زندگی والا کون ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جڑا بندہ اپنی زندگی ہین کر کے ماحول بنایا کہ وہ جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا. فقد فاز فوزا عظیما. تو اے بندہ بہت بڑا کامیابی لے گیا. جنت وجن واسطے کیا ہے؟ جنت بڑا مختصر یا پورے گھنٹے دی تقریر دے 4 جملے میں سنینا. جنت جان واسطے کیا؟ جنت جان واسطے پہلی ضرورت ہے بشارت مصطفیٰ, کہ محمد مصطفیٰ بشارت دیں کہ تمہیں جنت ملے گی. محمد مصطفیٰ بشارت دیتی وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات, میرا نبی انہانوں دے میں جنت دی بشارت کہ جڑے ایمان والے بھی ہوویں جنہاں دے عمل بھی کیا ہوئے نیک. آمنو عامل الصالحات, ایمان والے بھی ہوئے عمل بھی ہوئے نیک. دو وعد المتقون, جنت دا وعدہ متقین آلے, جنت دا وعدہ متقین آلے. اگر ناراض نہ ہو